اس پر تو ہم بات کر ہی رہے تھے کہ سرکاری خزانے کو نقصان کون پہنچا رہا ہے، تو اب اس کو ڈسکس ہی کر لیتے ہیں۔ سگریٹ کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی سگریٹس کی تجارت کا معاملہ ہے اور سمگل شدہ سگریٹ کی فروخت پر ٹیکس ریونیو کو 300 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے سلیم بخاری صاحب، اتنا بڑا نقصان ہم کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہو کیسے رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کو روکنے والے کہاں ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک آسپیکٹ ہے اس کا جو آپ نے بتایا ہے کہ اتنا جو ہے ریونیو وہ حکومت کے ہاتھ سے یعنی جا سکتا ہے، یعنی ضائع ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سگریٹ کی جو فروخت ہے جی اس کو ہم ریگولیٹ کر پائے ہیں کہ نہیں۔ میرے خیال سے تمام تر سگریٹ کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بے پناہ مرتبہ حکومت کو اپروچ کر کے اپنی پرپوزلز دی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان پرپوزل پر یا تو عمل نہیں ہوتا یا کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا۔ مگر اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ کچھ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں۔ دیکھیے، قانونی مارکیٹ شیئر جو 2022 میں 63% تھا مارکیٹ کا، وہ 2024 میں 44% یعنی 44% کم ہونے کا اندازہ ہے۔ 2 سال میں 19% مارکیٹ کا حصہ جو ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے۔ ٹریک اور ٹریس سٹیمپ یہ ایک وہ پروسیس ہے جو سگریٹ کو یا سگریٹ کے پیک کو یعنی آفیشیل بناتا ہے، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے اور یہ ٹیکس دے چکے ہیں۔ اس کے بغیر برانڈز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یعنی ایک تو وہ برانڈز ہیں جو آفیشلی سرٹیفائیڈ ہیں، وہ جو ہیں وہ پچھلے سال 128 تھے اور انفارچونیٹلی اس سال وہ 165 ہو گئے ہیں برانڈز، صحیح، جن کے اوپر وہ ٹریک اور ٹریس سٹیمپس نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایپسوس آرگنائزیشن ہے، اس کے مطابق مارکیٹ میں 104 برانڈز وہ ہیں جو کم مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر یعنی 127.44 پیسے سے بھی نیچے فروخت کر رہے ہیں، سستا مل رہا ہے۔ اب یہ وہ صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ نہ وہ کسٹم دے رہے ہیں، نہ وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، نہ وہ ایکسائز دے رہے ہیں، سمگل ہو کے چیزیں آ رہی ہیں، آپ بیچ رہے ہیں۔ جو سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کی تو ایسی تیسی پھر گئی نا، اس لیے کہ جو سگریٹ ان کا بکنا تھا اس کی بجائے وہ سمگل شدہ سگریٹ جو ہے وہ بک رہا ہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو سمگل سگریٹس ہیں ان کی وجہ سے حکومت کو 300 بلین روپے، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ، 300 ارب روپے جو ہے اس کا نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہنی، وہ یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو میں 300 روپے کا نقصان تو آپ نے بتا دیا۔ گزشتہ سال یہ نقصان 242 ارب روپے تھا۔ یہ زیادہ ضروری بات ہے کہ سیکھا کیا ہم نے؟ ہاں، ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے بلکہ آنکھیں بند کر لی ہیں، جی، کیونکہ اگر اس کا تدارک نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے آ جائے جی کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں 1 ارب 30 کروڑ افراد جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، جن میں سے 80% کا تعلق غریب اور مستوسط طبقے سے ہے، پریشان زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ وہ چھوٹے لو برانڈ جو ہیں وہ پیتے ہیں، جو انسانی زندگی کو تباہ کاری کی طرف لے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں سالانہ 70 لاکھ لوگوں کی اموات کا سبب وہ بیماریاں بنتی ہیں جن کی ایک وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری طرف جناب گرینڈ ویو ریسرچ کے مطابق تمباکو کی عالمی صنعت کا حجم 867.6 ارب ڈالر ہے، جو اس دہائی کے اختتام تک 1 کھرب ڈالر سے بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی۔ اب آ جائیں جی پاکستان میں جو غیر قانونی سگریٹ کی تجارت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نے گزشتہ ہفتے ہی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان میں سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کا حجم سگریٹ کی کل فروخت کا 63.5% ہے، ذرا آپ اندازہ کیجئے، اور اب وہ برانڈ جو سگریٹ کی قانونی فروخت کرتے ہیں ان کا حجم سکڑ کے 36.5 رہ گیا ہے۔ آبویسلی جب یعنی جو لیگل اور لیگل میں فرق اگر اس نوعیت کا ہوگا تو تباہ کاری کا لیول بھی آپ طے کر لینا کہ کیا ہوگا، اسی لیے تو بڑھ گیا نقصان بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جناب جو لابیاں کام کرتی ہیں تمباکو کے حوالے سے، سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر پاکستان کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ 16 لاکھ لوگ ہیں جن کی عمریں 15 سال سے زیادہ ہیں اور وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اگر 37% مزید اضافہ کیا جائے تو سگریٹ کی قیمتیں بڑھنے سے 7,57,000 لوگ سگریٹ نوشی ترک کر دیں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ لوگ جو تمباکو کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ لابیز یا وہ آرگنائزیشنز
جو اینٹی سموکنگ کام کرتی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر مہنگے کر دیے جائیں سگریٹ تو اس سے 7,57,000 لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں گے. یعنی ایک افیکٹو ٹول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سگریٹ کو ولنریبل نہ رہنے دیں کہ ایک عام آدمی کی رسائی ہو اس تک، اس کو دیں گے تو اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تمباکو کی صنعت سے ٹیکسوں کی مد میں 551 ارب روپے وصول ہو سکتے ہیں. اچھا. جبکہ اس سال کے اینڈ تک یہ رقم جو ہے متوقع آمدن جو ہے وہ 242 ارب روپے ہے. بخاری صاحب انفارمیشن تو بہت مفید ہے، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پر وضاحت کر دیں مجھے کہ کرنا کیا چاہیے ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے. آخر ہمیں اس کا سدباب بھی تو نکالنا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمگلنگ روکنی پڑے گی. آپ کے جتنے بھی اینٹی سمگلنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، آپ سمجھ نہیں میری بات، ان سب کو سگریٹ کی سمگلنگ روکنی پڑے گی، جس کا ایک بڑا راستہ افغانستان ہے. ٹھیک ہے کیونکہ وہاں کوئی نہ ٹیکس ہے، نہ وہاں کسٹم ہے، نہ ڈیوٹی ہے، اس لیے وہاں سستی چیزیں آ جاتی ہیں دنیا بھر سے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو تھی اس کے حوالے سے بھی کوئی 70% سامان افغانستان پہنچتا ہی نہیں تھا، یہیں کھل کے یہیں بک جاتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ادارے وہ مینوفیکچرنگ میں تھے ان کی تو ایسی تیسی ہو جاتی تھی. یہی حال ہمارے سگریٹ کا ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں سمگلنگ روکنی پڑے گی. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں غیر سرٹیفائیڈ یعنی ان سرٹیفائیڈ برانڈ جو ہیں ان کو ختم کر کے زیرو لیول پہ لانا پڑے گا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ سارا سگریٹ جو ہے وہ چونکہ سرٹیفائیڈ بکے گا، لہٰذا آپ کے ریونیوز بڑھیں گے. تو سمگلنگ کو روکنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ جو غیر سرٹیفائیڈ برانڈز ہیں وہ پاکستان میں نہ بکیں، تو اس صورتحال پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ورنہ یہ جو ریونیو لاس جو ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے، یہ اب ایسی لمٹ پہ پہنچنے والا ہے کہ جو ہم سسٹین نہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ. آپ نے جن باتوں پر روشنی ڈالی ان میں ہے کہ سمگلنگ کو روکنا ہوگا، جو نان سرٹیفائیڈ برانڈز ہیں ان پر قابو پانا ہوگا. اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو سرکاری خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے.